السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 8 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو، لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ تعالیٰ، لا الہ نہیں کوئی الہ، الا ہو مگر وہی، لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اسی کے اچھے نام ہے، لہٰذا اسی سے تعلق مضبوط رکھو۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، وَهَلْ أَتَاكَ اور کیا آئی تیرے پاس، حدیث موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ موسیٰ علیہ السلام کی خبر یہ کب کی بات ہے؟ جب مدین سے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس آ رہے تھے۔ سورہ القصص میں اس کی تفصیل موجود ہے، جب آپ کے ہاتھوں مصری قتل ہوا تھا۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی۔ اذ رأى جب اس نے دیکھا، نارن آگ کو، فقالا تو کہا، لأہلہم امکثوا اپنے گھر والوں سے، امکثوا میم کا سا ٹھہرو، انی بے شک میں نے پائی ہے، آنستو حمزہ نون سین یا دیکھی ہے یا مانوس ہوا ہوں، نارن ایک آگ، لعلی شاید کہ میں، آتیکم منہا لاؤں تمہارے پاس اس میں سے، بقبس قاف باسین کوئی شعلہ یا انگارہ، او اجدو میں یا پاؤں، علی النار آگ پر، ہدا کوئی رہنمائی۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ فقال لأہلی، اہل میں بیوی کے ساتھ بچے بھی آتے ہیں، تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اہم اصول، شوہر گھر والے کی ذمہ داری جو کہ گھر کا خادم ہوتا ہے، کہا کہ میں آگ لاتا ہوں کیونکہ سردی کا موسم تھا، شاید کہ تم کیا ہے تاکہ تم اس آگ سے تاپ سکو۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، فَلَمَّا پھر جب وہ آئے اس کے پاس، نودیہ نون دال یا پکارے گئے، یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس میں پکارنے والے کا پتہ نہیں، آواز ہے لیکن پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہے۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، انی بے شک میں، انا ربک میں تیرا رب ہوں، فاخلع خا لام عین پس اتار دو، نعلیک نون عین لام اپنے جوتوں کو، انک بے شک تم، بالوادی المقدس واو دال یا طویٰ کی مقدس وادی، یعنی طویٰ تا واو یا طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ جوتے اتار دو، کیوں؟ احترام اور تواضع میں۔ ایک وجہ تو جوتے اتار کر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پہن کر نہیں، جذب کی کیفیت بڑھتی ہے، کیونکہ وہ پہن کر اتنی آپ کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ کیفیت نہیں ہوتی جو انسان کے جوتے اتار کر ایک پاکیزہ جگہ پر وہ کیفیت زیادہ بڑھتی ہے۔ اللہ کے خاص پیغام کے اندر حکمت میں یہ تفصیل موجود ہے، یعنی یہ حکمت تھی کہ جاپان میں بچوں کو جیسے اسکول کے اندر ننگے پاؤں رکھا جاتا ہے کیونکہ جوتوں سمیت پاؤں کو آرام نہیں ملتا، یہ وجہ ہے۔ پھر آگے ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، وَأَنَا اور میں، اخْتَرْتُكَ خا یا را میں نے چن لیا تجھ کو، فَاسْتَمِعْ پس غور سے سنو، لما واسطے اس کے جو، یوحیٰ وحی کی جاتی ہے۔ یہ حکم خاص موقع پر کہ میں نے تجھے چن لیا دیا گیا۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ جوتا عبادت میں نہیں ہونا چاہیے،
قرآن پڑھنے کا ادب اور تقاضا جوتا اتار دیا جائے، کیونکہ جو جوتا ہر پاک جگہ پر جاتا ہے نا، لیکن بوقت ضرورت دین میں رخصت بھی ہے کہ جوتا پہن کر عبادت بھی کر سکتے، جہاں چوری ہونے کا ڈر ہو، دوسرے نمبر پر زمین بہت ٹھنڈی یا گرم انتہا کی ہوئی ہو تو، یا پھر پاؤں زخمی ہونے کا ڈر ہو، کنکریوں پر بیٹھے ہوں، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم پڑھ لیا کرو، موزوں میں بھی اور بوقت ضرورت جوتوں میں بھی۔ حضرت عمر بن عاص کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو جوتوں کو پلٹ کر دیکھ لے، گندگی لگی ہوئی ہو تو رگڑ کر صاف کر لے اور انہیں جوتوں کو پہن کر نماز پڑھ لے، یعنی انہی جوتوں کو، اس لیے کہ اس دور میں نہ صفے تھی نہ دریاں، صرف کنکریاں تھیں جو گرم ہوتی تھی، اس لیے اجازت تھی، رخصت تھی کہ جوتوں سمیت نماز پڑھ لیں۔ اگر آج بھی کوئی ایسی مسجد ہو جہاں مصلی یا پاؤں رکھنے کی جگہ گرم ہو تو وہاں جوتا پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ شرعی عذر ہے نا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ کسی نے اگر اپنے جوتے کو گندگی کو، یعنی جوتے سے یعنی جو گندگی ہے اس کو پامال کیا ہو تو اس کو مٹی پاک کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، یعنی اگر کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں نجاست ہو، لیکن اگر پھر بھی وہ آگے گزرتا گیا اور نجاست اس مٹی سے اترتی گئی تو پھر اسی جوتے سے کیونکہ نجاست تو اتر گئی تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ مٹی کیونکہ پاک کرنے والی چیز ہے، جیسے تیمم، اگر بچے وضو کر کے جو مطلب کچھ پہن لیتے ہیں جوگرز وغیرہ وضو کر کے اور گراؤنڈ میں ہوں، پھر ان کو اتارنے میں تنگی ہو تو ایسی صورت میں نماز جوتوں سمیت پڑھ سکتے ہیں۔ مصلی بچھانا ضروری نہیں ہے، بظاہر اگر لان فرش صاف ہے تو وہاں پر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ لینے گئے تھے تو آگ مل گئی تو یہ پیغمبری تھی، اللہ جب چاہے کسی کو راستے سے پکڑ کر چن لے، لہٰذا اللہ کی بات کو غور سے کیا ہے سنا جائے۔ تو آیت نمبر 13 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔